بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو، سب خیریت؟ خوشیوں میں خوش ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور غم میں رونے سے بہتر ہے کہ صبر کرو۔ زندگی میں مایوس اور کمزور وہی ہوتے ہیں جن کو اپنے رب پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوتا۔ رب پر بھروسہ انسان کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو کامیابی کی جانب لے کر جاتی ہے، اور کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ زندگی میں آزمائش ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہو، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اپنے رب سے محبت ہو۔ باپ دنیا کی ہر چیز بدل دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ قدم رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اپنے باپ کی مثال دینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر باپ جیسا بننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہر کوئی اس کی طرح اپنی خوشیاں قربان نہیں کرتا۔ رشتوں سے سب سے افضل اور مخلص رشتہ باپ کا ہوتا ہے جو زندگی بھر لالچ نہیں رکھتا۔ زندگی میں ایک واحد دعا ہے کہ جس کو جتنی بار مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ اسی بار سنتا ہے، اور کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور نہیں ہے اپنے بندوں کو مایوس کرتا۔ اپنی زندگی میں بھول کر بھی کسی کے لیے بد دعا کے لیے الفاظ منہ سے مت نکالو کہ یہ الفاظ تمہارے کردار کو ظاہر کرتے ہیں کہ تم کس سوچ کے مالک ہو۔ انسان کی زندگی ایسی ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی اور تعریفیں بھی تمہیں غلط میں سمجھا جائے، اور تمہارے مشورے بھی سنے جائیں گے کہ تمہیں خود بھی یقین نہیں ہوگا کہ تمہیں کبھی ایسا ذلیل کیا جائے گا کہ تم سوچ بھی نہ سکو گے۔ اگر زندگی جینا ہی چاہتے ہو تو اس سمندر کی طرح جیو جو یہ نہیں سوچتا کہ میری منزل کتنی دور ہے، بلکہ خوشی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہتا ہے۔ تم زندگی میں کسی بھی مقام پر ہو اس کو تسلیم کر لیا کرو، اور یہی سمجھنا کہ تم یہاں پہ بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ تم زندگی میں کامیاب رہنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں اعتدال رکھنا اور بات ہمیشہ دھیمی آواز میں کرنا بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہی فرماتا ہے کہ اے انسان، اپنے رشتوں کی قدر کرو اور اس کی شکر گزاری کرو، یہی تمہاری زندگی کا اصل مقصد اور کامیابی ہے۔ انسان کی زندگی میں اس کے اپنے خاص رشتے والدین اور بہن بھائی ہوتے ہیں، اور انہیں ہی کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر وہی ان سے دور ہو جائیں تو ناکامیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ اس لیے جتنی بھی مشکل آئیں، اس رشتوں کے خاص مخلص رہا کرو، اور کبھی بھی ان سے منہ نہ مت موڑو۔ اگر یہی رشتے تم سے دور ہونے لگے تو گھر میں سورہ کوثر کی تلاوت کثرت سے کر لو کہ ان کی برکت سے رشتے تم سے کبھی دور نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کی بدولت رشتوں میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور کبھی ان میں دوری پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ایک عورت اپنے رشتوں کا حال بیان کر رہی تھی کہ رشتے کیسے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کا قائم رکھنے میں انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ شادی کی تقریب میں ایک پرانی جاننے والی خاتون ملی، اس سے السلام علیکم ہوئی اور میں نے اس تقریب میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کافی عرصے سے میں نے آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، کیونکہ خیریت ہے، اللہ کی فضل سے بالکل خیریت ہے۔ دراصل آپ تو جانتی ہیں کہ بیوگی میں عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ 15 سالوں سے دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں، بچے بہت چھوٹے تھے اور میں بھی جوان تھی۔ آپ یقین جانیں جس پر مصیبت ٹوٹتی وہی جانتا ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بھائی 1 بہن اور بیوہ ماں ہے۔ ماں کی دل جوئی مجھے حوصلہ دیتی ہے، مگر اتنے نزدیکی رشتہ دار ہیں وہ ذرا بر پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، بے آسرا ہو گئی ہے۔
اس کی مدد بھی کر دیں. خامد چھت گھر کی چھت ہوتا ہے اور اگر گھر سے چھت گر جائے تو جان لیں ایک عورت کا کیا حال ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے. میں نے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ایک لحاظ سے اچھا ہی کیا ہے، ورنہ میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اپنے عہدے پر فائز نہ ہوتے. ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. ان کی شادیوں کا وقت آ گیا ہے. جب میں بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی میری مدد کریں، مگر مدد تو ایک طرف وہ کبھی کبھی غیروں کی طرح ملتے تھے. آج بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں. میرا بیٹا سب کام بخوبی سنبھال رہا ہے. وہ گاہے بگاہے مجھے بلاتا ہے اور میرا حال چال پوچھتا ہے. آپ کے پاس گھر ہے اور سائشیں بھی ہیں، تو میں کہوں کہ وہ سائشیں آپ کے دکھوں کو کم کر دے سکیں تو کہ انسان کو خود ہی جھیلنے پڑتے ہیں. میں نے اس کی گفتگو سنی، جواب دیا خدا کا شکر کریں ساری سائشیں موجود تھیں اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی مشکلات کا سامنا کرتی. ابھی تو سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ کے چھوٹے موٹے کام بہن بھائی نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس روزی کا ذریعہ نہ ہوتا تو میں وثوق سے کہتی ہوں کہ اس دور میں کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرتا. کسی نے آپ کی مالی مدد نہیں کرنی تھی. ابھی تو ان کو معلوم ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں اور وہ سلام دعا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی. وہ دور اور تھا وہ دور اور جب کوئی پڑوسی کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ مدد بھی کرتے تھے اور دلجوئی بھی کرتے تھے. ایک دوسرے کے سکھ سکی میں شریک ہوتے. مگر آج تو یہی پلٹ گئی ہے. خونی رشتہ ہو یا غیر خونی کوئی نہیں پوچھتا. اس لیے توقع مت رکھیں. یہ دنیا ایسی ہے جہاں مطلب ہوتا ہے دنیا کھینچی جاتی ہے، جہاں مطلب نہیں ہوتا چاہے آپ کا بہن بھائی کیوں نہ ہو وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ بے شک غرض کی دنیا ہے، مگر ابھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس اعلیٰ ظرف اور وضع دری ہے. کچھ لوگ صرف خلوص محبت اور اپنائیت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں. بے شک افراتفری کا دور ہے، مگر ایک انسان مشکل میں ہے، اس کی راہیں تکلیف میں گزرتی ہیں تو اس کی حاجت روائی کرنے چاہیے. یہ زندگی چند روز ہے، کوشش کرنی چاہیے جتنے ہو سکے لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنیں، اس کی تکلیف دور کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.